अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा साजिद बारवी साहब। आज हम बात करेंगे माशरे के ऐसे पहलू पे जो कि हर इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है और मुसलमानों के लिए स्पेशली। एक बहुत बड़ी गलती सरजद होती है हमसे, कुछ अक्ल वाले जो हैं वो जानबूझकर करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो उतने ज़्यादा दाना या इतनी समझ बूझ नहीं रखते, वो जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं। एक गलती जो इसमें से मेजर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, मुझे एक बात बताएं कि एक लफ्ज़ बोला जाता है जो कि आसमानी किताबें उतरी हैं चार। एक लफ्ज़ बोला जाता है कि कुरान पाक के आने के बाद जो है दीन मुकम्मल तो हो गया, लेकिन बाकी जो 3 किताबें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया। इस बात को लोग जब करते हैं तो क्या ये वो अच्छी बात करते हैं या बुरी बात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। भुट्टा साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। ये जो लोग बोलते हैं कि पिछली जो किताबें थी उनको रद्द कर दिया गया, ये बहुत ही गलत है। असल आप देखें कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हमारे इस्लाम में ये है कि हमारा ईमान तब मुकम्मल होता है जब तक हम पहले अंबिया और पहली किताबों को न मानें। हम उनको भी मानते हैं, पहले अंबिया का अदब एहतराम भी लाजिम है, और पहली किताबों का अदब एहतराम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब ये जो लफ्ज़ रद्द बोला जाता है ये बेअदबी है। हाँ, यूँ कहा जाए कि पहले जितनी किताबें थीं, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या बाकी जो सहाइफ़ मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे जो नाजिल हुए, हम यूँ तो कह सकते हैं कि जब वो नबी पहले दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वो किताबें भी जो उनके साथ चली गईं। जब कोई नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाता था तो वो किताब जो उस नबी पे नाजिल होती थी, नया नबी आता तो वो किताब जो है वो मनसूख हो जाती और दूसरी किताब पे लोगों को हुक्म होता कि अब इस किताब पे ईमान लाया जाए। अब पिछली तमाम जो किताबें हैं हम उनको मानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये कहना कि उनको रद्द कर दिया गया ये बेअदबी है, ये गलत बात है। हम यूँ ये कह सकते हैं कि वो जो किताबें थीं हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद अब हमारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हम उस किताब को मानते हैं, पढ़ते हैं जो किताब हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हुई है। मैं अल्लामा साहब एक बात इसमें जो है आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ जो रद्द बोला जाता है, क्या आप ये समझते हैं कि वो लफ्ज़ जो है वो गुनाह की तरफ जाता है, वो इनकार है, अल्लाह ताला के उतारे हुए कलाम को जो है इनकार करने वाली बात है वो? अब देखें ना, ये जो लफ्ज़ रद्द है, हम अपनी ज़ुबान में ये भी कहते हैं कि इसको रद्दी में डाल दो, इसको टोकरी में डाल दो। तो लफ्ज़ रद्द ये बेअदबी वाला है। अगर कोई बंदा ये इस्तेमाल करता है उसके लिए तौबा और माफ़ी जो है वो लाजिम और ज़रूरी है। जैसा कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि तारीख़ जो है वो वक्त के साथ साथ जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी उसके मुताबिक जो हैं आयात और हुक्म जो हैं नाजिल होते गए। इस तरह चारों किताबें जो हैं वो ज़रूरतों के मुताबिक की गई, और अल्लाह ताला का कलाम जो है, एक और चीज़ इसमें कि बहुत ज़्यादा एक बात पे ज़ोर दिया जाता है कि किताबों में जो है पुरानी किताबों में चेंजेस कर दी गई। अब वो तो हमारा मान है कि उसमें तब्दीली की गई है, लेकिन अगर तब्दीली भी कर दी गई है तो क्या आपका ये ख्याल है कि अल्लाह ताला के लिखे हुए कलाम के ऊपर तब्दीली करने के बावजूद कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला का जो है वो उसे बिल्कुल तो बदलने की कोई सलाहियत नहीं ना रखता? बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने तौरात में अपनी तरफ से कुछ जो मौज़ूआत थे, कुछ बातें अपनी तरफ से उन्होंने उसमें ऐड करनी थी। होता ये था
کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جو چیز انہیں اچھی لگتی اس کو رہنے دیتے، جو چیز ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دیتے، اپنی طرف سے لکھ دیتے۔ پہلی کتابیں تبدیل ہوتی رہیں، بدلتی رہیں۔ آج دنیا میں جو تورات موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی تھی وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی، جو انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ بھی آپ کو اصل نہیں ملے گی۔ ہاں، قرآن مجید جس طرح آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی قرآن مجید اسی طرح ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے تو اب قیامت تک قرآن مجید کی نہ صورت بدلی جائے گی، نہ کوئی آیت بدلی جائے گی، نہ زبر زیر کا فرق آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، مسلمانوں پہ جو زوال آیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا؟ جیسے ایک عاشق نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ مسلمانوں کے جو زوال کا سبب ہے یہ یہود و نصارہ کی غلامی ہے۔ ہم نے، مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل چھوڑ دیا، تو جب قومیں اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اپنے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کو چھوڑ دیں، تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں صحابہ جس بھی میدان جنگ میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ محبوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، جب بھی جس میدان جہاد میں جاتے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرماتا۔ آج مسلمان اس لیے پریشان ہیں، مسلمان اس لیے زوال کا جو سبب بن چکے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی سنت اور ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ علامہ صاحب، قرآن پاک کی فضیلت آپ کیسے بیان کریں؟ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے، اب قرآن کی فضیلت خود میرے رب نے بیان فرمائی، تو جس کی فضیلت رب بیان کرنے والا ہو اس کی فضیلت کا اندازہ ہم انسان نہیں لگا سکتے۔ بالکل ایسے ہے۔ قرآن مجید، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن، ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، فرمایا کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، رمضان کہے گا مولا یہ بندہ صبح سحری سے لے کے افطاری تک نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، ہر اس کام سے یہ اپنے آپ کو دور رکھتا تھا مولا جس سے تو نے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا کیا چاہتا ہے؟ اب رمضان کہے گا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قیامت کے دن رمضان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر قرآن جو ہے، جہاں اپنے دوست رشتہ دار انسان کو چھوڑ دیں گے تو قرآن اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ بندہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، رات کو اٹھ اٹھ کے مجھے سینے سے لگاتا تھا، تو اللہ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ میں آپ کے چینل کے توسل سے ایک اپنے ناظرین اور سامعین کو نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ ہو گیا، ہم لٹ گئے، پریشانیاں جاتی نہیں ہیں، رزق ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک سائل آتا تھا، کبھی کیا مانگتا کبھی کیا مانگتا۔ ایک دن آپ نے اس کو کہا جا گھر جا کے قرآن کی تلاوت کر۔ اب وہ چلا گیا، 2 مہینے تک وہ بارگاہ فاروق اعظم میں نہ آیا۔ آپ نے پتہ کیا کہ وہ آتا تھا مانگنے والا، وہ کیوں نہیں آتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ قرآن پڑھا کر۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے پوچھا لگتا ہے میری بات سے تو ناراض ہو گیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں حضور، آپ نے مجھے راستہ ہی ایسا بتا دیا، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، میرے رب نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ حضور آپ نے کہا تھا گھر جا قرآن پڑھا کر، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے میرے رب نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، ان کی 6 بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب میں وہ بتانے لگا ہوں کہ جو خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا۔ حضرت عثمان غنی گئے عیادت کے لیے، پوچھا کہ جناب آپ کی 6 بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو میں بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ لگا دوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا مجھے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اپنے گھر میں، مکان میں، دکان میں نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان فرمایا میں نے بچیوں کو سورۃ واقعہ سکھا دی ہے، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج ہمیں بھی بیٹا ہو بیٹی ہو ان کو سورۃ الواقعہ سکھائیں۔ بھٹا صاحب سورۃ الواقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے، سبحان اللہ، اور سورۃ الملک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا آج آپ کو قرآن پاک کی فضیلت بھی بتائی گئی، اور جو قرآن پاک سے پہلے 3 کتابیں تھیں جو آسمانی کتابیں تھیں ان کو رد کرنے کا جو ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ ہے، جو کہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں رد کرنا، وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی آسان کیا ناممکن کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی رد کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں۔ تو یہ آج آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد تھا۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔